بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز نامہ حضرت مولانا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا غربت کا مارا کثیر العیال رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جا کر ایک گٹھا لکڑیوں کا سر پر اٹھا لاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر سر شام سودا سلف کھانے پکانے کا مول لے کر گھر کو آتا۔ اتفاقاً ایک روز رات ہو گئی اور گٹھا لکڑیوں کا بک نہیں سکا۔ نہایت افسوس اور پریشانی سے دل میں کہنے لگا، خالی ہاتھ گھر کو گیا تو بچے بے قرار ہو جائیں گے اور مارے بھوک کے بہت روئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ رات یہیں گزار دوں اور صبح کو لکڑیاں بیچ کر اور سودا سلف لے کر گھر کو جاؤں، یہ سوچ کر وہیں رہ گیا۔ آدھی رات کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلہ کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا بے کس و لاچار ہوں، ہمیشہ جنگل جا کر لکڑیاں لاتا ہوں اور بازار میں بیچ کر اپنے کھانے کا اسباب گھر کو لے جاتا ہوں، مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بک سکیں، اس سبب سے میں یہیں رہ گیا ہوں۔ جب صبح ہوگی اس کو بیچ کر کچھ سودا گھر کو لے جاؤں گا اور بیوی بچوں کو جو رات بھر کے بھوکے پیاسے بے قرار ہوں گے ان کو کھلا پلا کر خوش کر دوں گا۔ تب اس سوار برقع پوش نے 5 پیسے لکڑہارے کو دیے اور فرمایا، ان پیسوں سے 2 پیسے کے منقع اور 2 پیسے کی مصری، دھیلے کے چنے اور دھیلے کا عود، دھیلے کی کلیاں اور دھیلے کے پھول مول لے اور مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے۔ خدا تیرا افلاس اور محتاجی برکت سے اس فاتحہ کے دور کر دے گا۔ لکڑہارے کو کنودگی سے معلوم ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ نہ سوار ہے نہ وہ جگہ، بلکہ اپنی ہی جھوپڑی میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا گھر میں پڑا ہے۔ صبح ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے اپنی بیوی کو بیدار کیا اور شب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی۔ امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا۔ پھر اس وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا خرید لائے اور فاتحہ نام امیر المومنین مولا مشکل کشا کی دلوائی اور ان دونوں نے مل کر کھائی۔ اس روز گٹھا لکڑیوں کا دگنی قیمت پر بکا اور سب بال بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور نہایت خوشی سے رہے۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی قدیم عادات کے موافق اپنے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں پیلوں کا سوکھا جھاڑ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک ہاتھ مارا تو وہ جھاڑ تڑپ گیا۔ دوسرا ہاتھ حضرت امیر المومنین مشکل کشا کا نام لے کر مارا تو وہ جھاڑ زمین پر شق ہو گیا۔ خدا کی قدرت سے ایک خزانہ نمودار ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بارگاہ الہی میں بجا لایا اور چند اشرفیہ اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی جنس مول لے کر گھر آیا اور کھا پی کر سب اس درخت کے پاس آئے اور وہ جنگل خرید کے ایک نہایت وسیع اور عالیشان اور ایک عمدہ خوبصورت مکان تیار کرایا۔ مسافر خانہ اور لنگر خانہ آبیدار خانہ بنوائے اور بہت سے نوکر چاکروں کو ہر کام پر مقرر کیا اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر اور مسافروں کو روز و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن اس شہر کا بادشاہ بقصد شکار اس جنگل کی طرف چل نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لے آؤ، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ نوکر چاکر چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے ایک 4 دیواری شہر پناہ کی دکھائی دی۔ جلد جلد قدم اٹھا کر نزدیک آیا اور ایک عالیشان پھاٹک شہر پناہ کا دیکھا۔ یہ اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبیدار خانہ تکلف کا ہے۔ کئی خدمت گار سلیقہ دار ہر ایک اپنے اپنے کام پر چست ہیں۔ ان سے پانی مانگا۔ انہوں نے ایک سرائی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا۔ بات کو ملازم اپنے بادشاہ کے پاس لایا اور جام و سرائی بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ اس کو پیتے ہی نہایت متحر ہوا۔ پوچھا کہ یہ پرحسن سرائی، عمدہ اور نفیس پانی اس لحاظ سے کس نے دیا؟ عرض کیا، بادشاہ سلامت، کچھ عرصہ سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانے اور لنگر خانے اور آبیدار خانے بنوائے ہیں۔ مسافر، غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو روز و مال سے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔
بادشاہ اور متحر ہوا اور کہا کہ ہم نے کبھی یہاں بستی کا نام و نشان نہیں دیکھا تھا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو ماں عیال و اطفال یہاں حاضر کرو۔ امیر اور وزیر مانا ہوئے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں، پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض کے اپنی دولت ہرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے ساری واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلوانے پر اصرار کیا، اس کے خاطر ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارا ماں بیوی حاضر ہوا۔ بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں اشرفیہ نظر کیں۔ لکڑہارا باہر اور اس کی بیوی بیگم کے حضور میں رہنے لگے۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9,000 ہار اپنے گلے سے اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارنے کو حفاظت کے لیے تاکید کی۔ قذارہ وہ کھوٹی ہار نکل گئی اور لکڑہارنی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئیں تو ہار طلب کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانہ بھجوا دیا۔ سال کامل اسی قید خانے میں گزارا۔ ایک دن پھر وہی سوار خواب میں آیا اور کہا کہ فاتحہ امیر المومنین کے نام سے دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب اس نے کہا اس کا یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید خانے میں پھنسے، اب فاتحہ دلوا دو۔ تب لکڑہارنے نے کہا میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ سوار بولا تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارنے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھائے اور دونوں ہاتھ پاؤں کی زنجیریں کھلی پائیں۔ میاں بیوی دونوں نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگانے کے فکر میں تھے کہ ایک عورت پر نظر پڑی۔ اس سے کہا کہ امیر المومنین مشکل کشا کے فاتحہ کا سبب خرید کر ہمیں لا دے۔ اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے بڑا کام ہے، نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک اور بوڑھی عورت جس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا سامان لانے روتی پیٹتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے کہا۔ جب بوڑھی عورت نے نام مشکل کشا کا سنا، اپنے ضروری کام کا خیال نہ کر کے اس وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دیا۔ لکڑہارا اور لکڑہارنی فاتحہ دے کر خود بھی کھایا اور اس بڑھیا کو بھی دیا۔ وہ بوڑھی عورت جب گھر پہنچی اس کا مرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ غرض کہ اس بڑھیا نے دوسری بڑھیا سے اس کے بیٹے کی زندگی کا سبب پوچھا تو بولی حضرت امیر المومنین کے فاتحہ کا سبب لکڑہارے کو لا دیا۔ بجرت نام سنتے ہی امیر المومنین کے کسی طرح سے گزر و حلیہ نہیں کیا۔ شاید اسی کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی امیر المومنین، مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا سبب فلاں کو نہ لا دینے سے میرا جیتا جاگتا بیٹا مر گیا۔ شادی کا گھر ماتم سرا بن گیا۔ پھر وہ عورت اس حرکت سے بے جا نادم ہوئی، آہ وزاری کی اور توبہ کر کے سادے کے دل سے نیت کی کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ بلا تاخیر کیا کروں گی۔ برکت سے فاتحہ کی اسی وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ وہ کھوٹی جو ہار نگل گئی تھی، اس نے پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بادشاہ کو بتلایا۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اور اس کی بیوی بے جگ خطا ناحق قید خانہ بھجوایا۔ اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے قید خانے کے داروغہ کے نام حکم نافذ کیا۔ داروغہ قید خانے میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں۔ وہ نہایت متحر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ ہر پنج شنبہ کو دیا کرتے تھے، غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ اب اسی مبارک فاتحہ کو شروع کیا ہے۔ بابرکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانے سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت قدر خواہی کی اور خلقت گراں بہا منگوا کر ان کو پہنایا اور دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا اور پنج شنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے دلانا شروع کیا۔ تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سا ملک فتح کیا اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا۔
غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق کے دل سے اور پاکیزگی سے ہر پنج شبہ کو بلا ناغہ کرے گا، اس مبارک فاتحہ کے طفیل دنیا کی کل آفات سے امن میں رہے گا، اور اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے دشمن بدخواں سدا محقور اور مردود ہوں گے، اور ہمیشہ وہ عزت اور حرمت سے رہے گا۔